یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنے بندے پر تو اللہ اپنے بندوں سے اور ہم سب سے کچھ چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات سے نکل کر ہم اس میدان میں آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، مگر کبھی کبھی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ آغوش رحمت میں آنے کے باوجود محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، مگر آپ کے خاندان کے بہت سارے فائدہ نہیں اٹھا سکے، محروم ہو کر مر گئے۔ بہت سارے لوگ دور سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، حبشہ افریقہ سے آئے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے، اور اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی جب سیر کر رہا تھا تو بلال کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، عرب کے نہیں تھے، افریقہ کے تھے۔ افریقی لوگوں کی آج بھی کوئی قیمت نہیں تسلیم کرتا۔ 1400 سال پہلے افریقہ کے کالے حبشی بکری چرانے والے غلام آزاد نہیں۔ فرمایا ایسی قدر کی اس دین کی کہ اے بلال، جب مجھے معراج ہوئی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں تیرے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ کالے ہیں، عربی نہیں ہے، مقام پا گئے کہ جوتوں کی آہٹ کو میں جنت میں سن رہا تھا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں۔ ہم نماز کے لیے وضو نہیں کر رہے، پڑے ہوئے سو رہے، اذانیں ہو رہی چاروں طرف سے، مستی مار رہے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں ہے اذانیں، وہ ہر وقت 24 گھنٹے باوضو سو رہے ہیں تو وضو کر کے، اٹھ رہے ہیں تو وضو کر کے، اور ہم نماز کے لیے بھی وضو کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو، مرد بھی، عورتیں بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، بچے بھی، سب سو رہے۔ فکر ہے تو کائیں کی؟ مال کی فکر ہے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میں اپنی امت پر اس بات کا ڈر نہیں کر رہا ہوں کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں میری امت کو بہت زیادہ مال نہ مل جائے اور یہ مال کے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ جسے ہم چاہ رہے ہیں نا وہ فتنہ ہے، اور جسے ہم نہیں چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بولو، رحمت ہے۔ سو رہے ہیں، اٹھا دو انہیں، ادھر دیکھو نا بھائی، ادھر دیکھو، آخری مجلس سے توجہ سے بات سنو ذرا بھائی۔ مال کی طرف دوڑ ہے نہیں ہماری سب کی، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف دوڑو، ہم کہہ رہے ہیں مال کی طرف دوڑو۔ نہ ہوگا حرام حلال، ہوگا سود، ہوگا بیاج۔ گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چل رہی کیا ہماری؟ ٹھپ پڑی گاڑی، کہاں چل رہی ہے ہماری؟ کتنی انسانیت آج پریشان ہے، تمام ریل پیل ہے دنیا کی، مگر پھر بھی پریشانی۔ چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی سے بھی بات کرو، اجی بہت پریشان۔ کسی بھی اجتماع میں چلے جاؤ، اتنے پرچے آتے ہیں، سب پریشانی کے۔ میرے فلاں کو کینسر ہے، فلاں کا آپریشن ہونا ہے، اور اس کو اٹیک ہے، اسے ہارٹ کی تکلیف ہے، اسے فلاں ہے۔ یہ پوری دنیا آج پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ ان لوگوں پر نہیں ہے دار و مدار، جن کو برا بھلا کہہ رہے ہو، دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔
مومن کا عمل بگڑ جاتا ہے عالم بگڑ جاتا ہے، اور مومن کا عمل سدھر جاتا ہے تو عالم سدھر جاتا ہے۔ مومن کی بد عملی پر سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے برابر میں حجرہ ہے اما جان حضرت عائشہ کا، پردہ پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا پردہ ہٹا دو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں اپنی امت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حسن حسین کو یاد نہیں کیا جو آپ کے نواسے تھے، اتنی محبت تھی حسن حسین سے کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو یہ دونوں آپ کے نواسے کمر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، مگر آپ حسن حسین کو نہیں بلا رہے، آپ نے اس امت کو یاد کیا اور پردے ہٹواؤ اور میں اپنی امت کا دیدار کر لوں۔ فرمایا صلاۃ، کہ میری امت کہیں نماز کو نہ چھوڑ دے، میری امت کہیں نماز کو، کتنے چھوڑ رہے ہو نماز؟ دیر تک سوتے ہو، موبائل دیکھ کر، گیت سن کر، گانے سن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں میری نبوت کا مقصد میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، فحاشی عیاشی اور زناکاری کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب مومن فحاش بن جائے گا، عیاش بن جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، گانا بجانے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ان کو نیند آئے گی جب گانا سنیں گے، اور جب یہ اٹھیں گے تو گانا سنیں گے، تو جب موت آئے گی تو گانا سن کر، یہ موت کے لیے تمہیں الگ زندگی ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے قیامت میں ویسے ہی اٹھو گے۔ کیسے مرنا چاہتے ہیں ہم؟ بولو، کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتے ہو، یہ گانا گاتے ہوئے مرنا چاہتے ہو؟ بولو، جب سوتے وقت کلمہ نہیں پڑھا، اٹھتے وقت دعا نہیں پڑھی، گانا سنا، گانا سے تعلق قائم کیا، تو موت بھی میرے دوستو اللہ معاف فرمائے کہیں ایسی نہ آ جائے، دھڑام سے گاڑی ساری ختم، دسترخوان لگا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ کار آئے گی، کھانا کھائیں گے، خبر آئی ساری کار نشٹ ہو گئی۔ جب گناہ عام ہوں گے موتوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا تو لڑکیوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا، فحاشی بدماشی زمین پر عام ہوگی تو امراض کی کثرت ہوگی، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، پرچون کی دکان سے زیادہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا نا، آپ بنی اسماعیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پورے سلسلہ نسب میں اتنی پاکیزگی ہے، کسی بھی زمانے میں کوئی عورت اس سلسلے میں زانیہ نہیں ہے۔ پورے نسب نامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاتون سے زنا سرزد نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام و سردار رحمت للعالمین تھے، محبوب رب العالمین تھے، اتنا پاکیزہ نسب تھا۔ یہ قوم اور یہ امت جب گانے بجانے میں لگ جائے گی اور اللہ کے احکامات اور اوامر کی پامالی کرے گی تو یہ اللہ کی پکڑ اور غضب اور قہر اور غصے کی مستحق ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل پر بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا کہ بنی اسرائیل کے شہروں کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا گیا۔ بنی مانے بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔
نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا غصہ آیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ قوم لوط کے تمام شہروں کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دو. ایک پر کا کنارہ لگایا، ان کے جانوروں سمیت بستیوں کو آسمان پر لے گئے. حدیث میں آتا پہلے آسمان کی مخلوق نے ان جانوروں کی آواز کو سنا جن مویشیوں کو یہ پالتے تھے اور پلٹ دیا گیا، اور وہاں مردار سمندر بن گیا 70 کلومیٹر لمبا اور 20 کلومیٹر چوڑا. جب ہم گزرے اس سمندر سے ہمارے رہبر نے کہا کہ میں نے 12 کلو کی مچھلی زندہ تجربے کے لیے ڈالی، اس سمندر میں لا کر فوراً مر گئی. پانی کا کوئی جانور، کیکڑا، کچھوا، جی مچھلی، کوئی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا. میں نے کہا رہبر سے جلدی چلو، جلدی گزرو. آپ جب قوم سمود کی بستیوں سے سفر تبوک میں گزرے، آپ نے فرمایا جلدی سواریوں کو ہاکو، ان پر پتھر برسے تھے. ایک جگہ میں گیا تو پہاڑوں میں مکانات، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ناخون کے سے کھرچ کھرچ کر مکانات بناتے تھے. اتنے طاقتور تھے، کھجوروں جیسے ان کے جسم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا، نشٹ کر دیا. ساری دنیا کھا پی رہی ہے، چل پھر رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی جی ہم نے تم کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اگر حضور رحمت نہ بنتے تو ہماری بدعمالیوں پر ہمیں زمین نگل لیتی. بعضوں کو منہم من حسبنا ومنہم من اغرقنا، کتنی قوموں کو ہم نے زمین میں دسا دیا اور کتنی قوموں پر ہم نے پانی کا عذاب بھیجا، غرق کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، سب سے محبت، نبی سے محبت نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی تعلیمات پسند نہیں، نبی کا چہرہ مورا میں پسند نہیں. جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسی قیامت میں اٹھو گے. جتنے مریں گے سب قبروں سے مٹی جھاڑ کر اٹھیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے حشر اور نشر، حشر اور نشر، حشر اور نشر دونوں پر ہمارا ایمان ہے. قیامت بھی قائم ہوگی اور ہمارا نشر بھی ہوگا. جس اللہ نے منی کے ناپاک قطرے سے اور مٹی سے یہ خوبصورت شکل دی ہے، پھر مٹی میں ملا دیں گے، پھر قیامت میں اٹھائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے پیدا کیا، اسی میں آ رہے ہو اور اسی سے اٹھو گے قیامت کے دن. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ نبیوں کی تعلیمات ہے، یہ مین تعلیم ہے. قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. کیسے وہاں ہماری شکل و صورت ہوگی، جیسے زندگی ہوگی. یہ ہمارے لیے ایک کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ دے دیا. تم کیسے ہو قیامت میں، تمہاری زندگی کیسی ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی زندگی کیسی ہے، ہماری اولاد کی زندگی کیسی ہے. ساری چیزوں کا انتظام ہم نے کر دیا، مگر دین کی تعلیم کا انتظام گھر میں نہیں. کلمہ بھی نہیں جانتے گھر کے لوگ، نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے. وہ مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے. عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو یوں فرمایا
عمر ابن عبدالعزیز سے لوگوں نے مرنے سے پہلے کہ آپ بادشاہ ہو کر کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہ نیک ہے اللہ کافی ہے، اگر یہ بدماش ہے نیک نہیں ہے تو میں ایمان والوں کی امانت جو بیت المال ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر یہ ایماندار ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کی تاریخ پڑھو اور ان بادشاہوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے ظلم و ستم سے مال جمع کیا تھا کہ ان کی اولادوں کو بھکاریوں کی صفوں میں کھانے کی بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اور دمشق کی جامع مسجد کی پیڑیوں پر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ ایک مال کی ایسی حوث ہے ہمیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، مکان بن جائے، بڑی شادی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی، کہاں ہم لگ گئے؟ پوری زندگی میں کوئی چلہ نہیں دیا، کوئی 4 مہینے نہیں لگے، نہ بچے کے لگوانے کو تیار۔ ارے یہ تمہیں دنیا نفع دے گی؟ قبر میں جاؤ گے تو قبر اعمال کا صندوق ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کرتے، اتنا روتے، داڑھی سے آنسو ٹپکتے۔ کسی نے پوچھا آپ کسی اور منظر کو دیکھ کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر یاد کر کے روتے؟ فرمایا سب سے پہلا ٹھکانہ مرنے والے کا قبر ہے۔ قبر میں بھی ہنس رہے، بڈھے مذاق اڑا رہے ہیں کہ 13 نمبر ہے۔ ان کے دل مر گئے، ان کے دل ظلمت کدا ہو گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض پتھر یتشقق منہ الانہار کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پہاڑوں سے گرنے لگتے ہیں اوپر سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ یہ انسانوں کے دل ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، قبر کو بھی یاد کر کے نہیں رو رہے، قبر میں اتارنے کو تیار ہے اپنے رشتے دار کو، اور ان کا دل نرم نہیں ہے۔ قبر کا استحضار نہیں، قبر کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں۔ ایک روز میں مراد آباد کھڑا ہوا تھا، نظام الدین مرکز میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، ان سے میری دوستی تھی، عمر کا تو بہت فرق تھا۔ وہ امین تھے، مرکز میں امانتیں رکھتے تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے بڑے، ان کا ہاسپٹل بھی رہا۔ تو ان کا فون آیا، کہنے لگے بھائی کہاں ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے کام سے آیا ہوں، مراد آباد ہوں، کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس کی دہشت دل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم اس کو لے گئے قبرستان، کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے کے لیے، چاروں طرف سے جیسے مجمع قبر کے اکٹھا ہو جاتا ہے، تختے بچھانے کے قریب تھے کہ ایک ایسا اژدہا آیا کہ وہ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور سب ڈر گئے، پاؤں کو چیرتا ہوا قبر میں اتر کر جو ہے وہ کفن میں گھس کر سینے پر مسلط ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ ایک کتاب ملی تھی پرانی سی، اس میں لکھا تھا، تاریخ کی کوئی کتاب تھی۔ میں نے کہا حضرت پھر کیا ہوا؟ کہ علماء کو بلایا گیا۔ ہر زمانے میں علماء رہبری کرتے نہیں، ہم کو مسئلہ پوچھتے کاروبار کے علماء سے، کوئی مر جائے تو میراث کا مسئلہ پوچھتے، خرید و فروخت کا مسئلہ پوچھتے، نماز کے مسائل معلوم کرتے۔ جہالت والی نماز چل رہی، سجدہ سہو ہے نہیں، سجدہ سہو کر رہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو نہیں کر رہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے، علم سے۔ علماء نے کہا کہ اسے دفن کر دو، یہ عذاب آخرت کا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے غیبیات کی لائن کی چیزوں کو
मुशाहदात में ले आते हैं। फिर मस्जिद में मशवरा हुआ, उनके बेटों को बुलाया गया और बेटों से पूछा गया कि तुम्हारे अब्बा ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जो इतना बड़ा अज़दा आया? तो उनके बेटों ने कहा कि जी हमारे अब्बा मरने से पहले ये कहते थे कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मुबारक दीन और तरीका ये पसंद नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, मैं कुछ कह के चला जाऊंगा, तुम अपने घर को वापस हो जाओगे। तुम अपने दिल में उतार लो, तुम दिल को बदल लो, तुम अल्लाह के सामने झुको, तुम अल्लाह के सामने रो। दुनिया के लिए रोते हो उससे 10 गुना अपने दीन के लिए रो। आए मेरा दिल उजड़ गया, मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरा खानदान उजड़ गया, मैं कब्र में चला जाऊंगा, पता नहीं इनकी जिंदगी में दीन रहेगा नहीं रहेगा। इस इज्तिमा में आए हो, तमन्नाएं लेकर आए हो, मगर तमन्नाएं हमारी दुनिया की है। जो पर्चे आते हैं ना, उसमें दुनिया की तमन्नाएं लिखी हुई होती। मेरे ऊपर कर्जा है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे फला अजीज को कैंसर है, फला हार्ट का बीमार है, कोई पर्चा नहीं आता। मेरी औलाद बेनमाजी है, मौलाना दुआ कर दो मेरी औलाद नमाजी बन जाए। हमारे घराने के घराने उजड़ पड़े। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। हम नमूना थे पूरे वर्ल्ड के लिए। हाय अफसोस, हम अछूत कौम बनकर रह गए। हमारी जिंदगी तालीमात नबविया के मुताबिक होती, खुदा की कसम अक़वाम आलम कदम बोसी करती। हमारा माशरा इस्लामी, हमारे मामलात इस्लामी और हमारा रहन सहन और हमारा लेना देना अगर इस्लामी बन जाता तो सहाबा निकले हैं अपने वतनों से, उनकी जिंदगियों को देखकर मुल्क मुतवज्जे हुए हैं। जैसे सब ऐसे हम। हर जमाने में नबी की तालीमात उस जमाने के रसूमात और आदात और माहौल से टकराई हैं। उस जमाने के माहौल से, उस जमाने की रसूमात से और उस जमाने की आदात से नबी की तालीमात मेल नहीं खाई कभी भी। हम चाहते हैं सबसे मेल और नबी से मेल नहीं, सबसे मेल नबी से मेल नहीं। न इधर ही रहे न उधर ही रहे। रसूमात और तालीमात मेरे दोस्तों, इनमें कभी इज्तिमा नहीं हो सकता, हमेशा टकराव रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे घरों में आ जाए, बीवी बच्चों में आ जाए। एक नाखून के बेपर्दा होने पर चीख मारती खातून ने। मैं एक बहुत दूर दराज गया था। मैंने कहा भाई यहां मस्तूरात की जमात आई है कि जी एक जमात आई थी वापस हो गई। क्यों वापस हुई? कि वो मर्द थे, उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ, कि मैं मर्द को चेहरा नहीं दिखाऊंगी, कोई औरत हो तो अफसर उसे भेजो। तो बहुत हट्टी था अफसर, उसने कहा तुम हमारे मुल्क में नहीं जा सकती। कि मुझे मंजूर है, 10 घंटे का जहाज का सफर, वापस हो रही। आज हम नंगे नाच कर रहे। हयादार कौम जो मुख्तदा थी, रहबर थी, इमाम थी, आज वो बेहयाई में मुब्तला हो गई। अरे अपने ज़मीर को झंझोड़ो। कुछ तो
اپنے آپ کو اندر سے مجبور کرو. کس سے کہیں گے؟ آپ سے نہیں کہیں گے. اتنی بڑی تعداد کہاں ملے گی؟ ہمارے کاروبار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جاتے تو یہ دو ہمارے وطنی بھائی ہیں، یہ آپ سے سبق حاصل کرتے کہ مومن ملاوٹ نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا. ایک حاجی صاحب ملے مجھے بلند شہر کے اسی سفر میں کہ میں نے دکان پر لکھا ہے کہ جو بکا ہوا سامان ہے وہ واپس ہو جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں رے صاحب سب لکھتے بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، آپ کیوں آپ نے لکھ دیا؟ کہ بھائی اس کی پسند نہیں آیا، اس کا دل دکھے گا گھر جا کر. اور روزی تو اتنی ملے گی جتنی مقدر میں. تم حلال میں حرام کی ملاوٹ کر لو، اپنی روزی کو نہیں بڑھا سکتے. اور حرام سے جو روزی آئے گی، روزی کو مانگتے ہو اطمینان قلب کے لیے، راحت زندگی کے لیے، حرام سے جو روزی آئے گی تمہاری زندگیوں کو بے چین کر دے گی. سارے گھروں میں بے چینی، اولاد ماں باپ کو مار رہی، بہو آ کر ساس سسر کی خدمت نہیں کر رہی. ابھی میرا گھر تو جہنم قدا بنا ہوا ہے. سب کچھ دنیا کی ریل پیل ہونے کے باوجود یہ گھر جہنم قدا کیوں بن گیا؟ جب اللہ کے احکامات توڑیں گے تو ہمارا گھر جہنم قدا بن جائے گا، اور جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گے اور جسموں سے نکلنے والے اعمال بگڑ جائیں گے تو یہ دنیا مرنے سے پہلے جہنم قدا بن جائے گی. آج آپ جن کی نقل کرنا چاہتے ہو ان ملکوں میں جاؤ، ایک ہوٹل میں باپ بیٹھا، بیٹا آیا وہ دور بیٹھ گیا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا بل دے رہا، وہ اپنا بل دے رہا. ارے تجھے پالا ہے، تیرا باپ ہے، تو اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا؟ اور لڑکی شادی کرنے کے بعد وہ اس کی نہیں ہے، اس نے 20 شوہر بدل لیے، اور جب بڑھیا ہو جائے گی کوئی اسے نہیں قبول کرے گا تو کیا ہے وہ؟ کون سا ہوں میں؟ یہ تو ان کی نقل یہاں آ گئی. انہوں نے تو کئی سو سال پہلے بنا لیے کہ جب باپ مر گیا تو ایک دوست ملا مجھے ایک جگہ ایک ملک میں، اس نے کہا میرا جو دوست تھا وہ غیر ایمان والا تھا، وہ مجھے ناشتہ کرانے لگا اور جنازہ رکھا. ارے بھائی تو ناشتہ کرا رہا؟ ارے ہنستے کھیلتے رہو، یہ تو مرنا جینا سب لگا ہوا ہے. تیری ماں مر گئی تو ناشتہ کرا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب یہ انسانیت محروم ہو گئی، خدا کی قسم ان کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو گئی. دنیا ہی میں جانور بن گئے. قیامت کے میدان میں کہیں گے بے ایمان لوگ، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، خنزیر و گدھا کتا ہوتا. جب تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو کتوں کی خدمت کرنی پڑے گی. اگلی سیٹ پر کتا بیٹھا ہے، کتیا بیٹھی، اور جب مر رہا ہے تو وصیت کر رہا میرا بنگلہ میری کتیا کے نام. یہ کتیا کون ہے؟ بیوی ہے، بیوی جن کی نقل کرنا چاہ رہے ہو. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہم نے سمجھا یہ پٹلے اٹھائے پھر رہے، یہ تمام انسانیت پر رحم کھانا ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. جو میرے نبی کا کام ہے کار نبوت، وہ بھی تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے. اس میں نکلو تو پتہ چلے گا کتنے چوروں نے چوری چھوڑ دی، کتنے زناکار تھے انہوں نے توبہ کر لی. ایک آدمی 35 سال پہلے میرے ساتھ نکلا، اس زمانے میں ٹیمپو چلتے تھے، تو اکٹھے ہو گئے بازار کے لوگ. ارے جماعت میں جا رہا ہے، اس نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی کبھی،
अजी मुसाफा कर रहे हैं, दुआ करी हो। किससे कर रहे हैं दुआ के लिए? जिसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। हमारा काम साफ सुथरा, हमें वोट चाहिए, ना नोट ना हुकूमत। हम तमाम इंसानों पर रहम खाना चाहते हैं। तमाम इंसानियत लरज रही है, ये दुनिया जहन्नम कदा बनी हुई है। हम इस इंसानियत को मेरे दोस्तों रफ़अत और बुलंदी देना चाहते हैं। ए अरब के बाशिंदों, ए अबू सुफियान, ए मक्के के चौधरी, तू मेरा दुश्मन बना हुआ है। जो तालीमात मुझे दी गई हैं वही के जरिए से अगर तू उन पर अमल पैरा हो जाए तो तुझे दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी मिल जाए और दोनों जहान की फलाह और बहबूदगी तेरे कदम चूमेगी। अगर ये कौम समझ लेगी, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत की कामयाबी कदम चूमेगी। जिधर हम जा रहे हैं उधर कामयाबी नहीं है, वो दलदल है। जितना हम पांव मारेंगे दलदल में फंसते चले जाएंगे। सबको अल्लाह के रास्ते में निकालो। तुम्हारे घरों में दीन आएगा, तुम्हारे घरों में तहज्जुद पढ़ा जाएगा, तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत होगी, तुम्हारे मौत के वक्त रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। मेरे एक अजीज थे, उनकी जवानी में और बुढ़ापे में तहज्जुद नागा नहीं हुई, न सफर में न हजर में। जब उनके इंतकाल का वो करीब आया, जैसे आज 11 बजे इंतकाल हुआ, 11:30 बजे रात में मुझे फोन किया। मैं एक इज्तिमा में था अमरोहा, मैं फारिग हुआ, मैंने देखा मिस कॉल, तो मैंने फोन किया, आप अब भी जाग रहे हैं? आप तो सो जाते थे जल्दी। दुआ के लिए उन्होंने कहा, ऐसा लगता था जैसा कि आखिरी रात है, मुझे मालूम नहीं था। 11 बजे जब मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए और डॉक्टर साहब अभी उतरने वाले थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह, तू राजी हो गया, तेरे नबी भी राजी हो गए, और रूह परवाज कर गई। हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो जन्नत से रुमाल लेकर आते हैं, खुशबूदान लेकर आते हैं और ठोड़ी के नीचे रखते हैं और ऐसी रूह निकल जाती है जैसा कि बाल आटे से। खुशबू सुंघाई। मौलाना इजहार साहब मरकज में इमाम हजरत जी के मामू शेखुल हदीस मशवरे में फरमा रहे, आलन व सालन मरहबा, आइए आइए मेरे मेहमानों। लोगों ने दरवाजे में देखा, कुछ नहीं, दीवार का सहारा लिया और इंतकाल फरमा गए। कैसे मरना चाह रहे हो बोलो? ये मरोगे नहीं। अरे मरोगे नहीं क्या? कुछ तो कहो। कब मरोगे? 1000 साल बाद। इस उम्मत की उम्र 60 से 70 साल, 20 साल हमारे जवानी आने के और 20 जवानी के और 20 बुढ़ापे के, कूलने के, दर्द है जी, हार्ट है जी, सर में दर्द है जी, शुगर हो गई जी। ये 20 साल ऐसे, ये खिलौना है, खेल तमाशा है दुनिया, इसे दिल मत लगाओ। तैयारी करो, घरों में कुरान की तिलावत हो, घरों में तालीम के हल्के कायम हो, हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में हो, दुकान की तरतीब बनाओ और अपने कारोबार की तरतीब बनाओ। अल्लाह के रास्ते में एक फिरता रहे, फिर देखो अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएंगे, रहमत नाजिल फरमाएंगे, तमानीनत कल्ब अल्लाह अता फरमाएंगे, अल्लाह दिलों को मुतमईन कर देंगे। आज हमारा दिल, चीजें हैं, सब कुछ है, गोली खाकर नींद आती है। यूरोप की अक्सर दुनिया, यूरोपियन अक्सर दुनिया नशे की गोली खाकर सोती है, जाकर देख लो। मईशतन का, हम इन गैर मोमिनीन की जिंदगी को तंग कर देंगे। क्या कर देंगे? तंग कर देंगे। अरे तुम अपनी बीवी से मुतमईन नहीं हो तो तंग है नहीं जिंदगी। कितने माल ला रहे हो और बीवी तुमसे मुतमईन नहीं तो तंग है नहीं जिंदगी बीवी की। कितने ही जो घर में माल इकट्ठा कर दो,
मनाया जिक्री, अल्लाह के दीन से हट कर जो जिंदगी गुजारेंगे, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे और क़यामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। लिमा हशरतनी अमा, मैं तो बीना था, अंधा क्यों बन गया कि अल्लाह के अहकामात पेश किए जाते थे, फनसीता, तूने भुला दिया था। कज़ालिका निअमत तुनसा, आज हम तेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे, मेरी रहमत से तो दूर है। खानदान के खानदान, कबीले के कबीले, घराने के घराने अगर अहकामात को पामाल कर रहे, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की रहमत से कोसों दूर है। हमारे शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब, जो मौलाना शेखुल हदीस साहब के तिलमीज़ खास थे, वो गए एक मुल्क में, फरमाया मुझे जल्दी हिंदुस्तान वापस कर दो, मुझे इस मुल्क में जिना की बू आती है। एक जगह में गया तो वहां के अमीर साहब ने कहा, अरब थे कि 60% आबादी को ये मालूम नहीं हमारे ओरिजिनल माँ बाप कौन है। जब जिना आम होगा, बुराइयां आम होंगी, तो लड़कियों की कसरत होगी। तो वहां की 1 करोड़ की आबादी है शहर की, जिसमें 90 लाख लड़कियां हैं और 10 लाख लड़के हैं। एक के हिस्से में 10 हैं। तुम खुदा की खुदाई में पैर दे लोगे? जब बुराई और जिनाम होगा, तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। ये दुनिया वालों, कायनात का निजाम तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जमीन अल्लाह की है, मुल्क अल्लाह का है। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ही मौत तारी करेंगे। बादशाह अगर अपने आप को महफूज किले में मुहाफिजीन के दस्ते के बीच में कैद कर लेगा, कुरान कहता है मौत उसको वहां भी आकर पकड़ लेगी। तमाम जबाबिरा फराइन आए दुनिया में, उसकी उनकी गर्दन मलकुल मौत ने मोड़ दी। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इस दीन को सीने से लगा लो, घरों में दाखिल कर लो। ऐ जवान तौबा कर ले, अल्लाह के रास्ते में आंसू बहा दे, तेरी जवानी कीमती बन जाएगी। ऐ सफेद रीछ बूढ़े, अल्लाह की तरफ रुजू कर। तेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं, तो कब्र में जाने वाला है, मरो भर मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाएगी। तो राह खुदा में निकल। राह खुदा में निकलना अल्लाह को बहुत पसंद है। फरमाया एक सुबह और एक शाम फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। आपने फरमाया तुम्हारी जमात जाएगी मूता, तुम्हारे अमीर रहेंगे ज़ैद बिन हारिसा, ये शहीद हो जाए। तुम्हारे अमीर अब्दुल जाफर तैयार, हजरत अली के सगे भाई, हुजूर के चचाजाद भाई, अगर ये भी शहीद हो जाए तो कौन? अब्दुल्ला बिन रवाहा। तीनों ने कहा हम तो जरूर शहीद होंगे। एक यहूदी ने कहा सुनकर ये तो जरूर शहीद होंगे। अब्दुल्ला ने कहा अपनी बीवी से मैं जाऊंगा, मैं हुजूर के पीछे जुमा पढ़ लूं, नमाज पढ़ लूं, दुआ में शरीक हो जाऊं। हुजूर ने जुमे के बाद देखा अब्दुल्ला मजमे में क्यों हो, जमात कहां तुम्हारी? कि जी वो सुबह चली गई, मैं भी एकदम जा रहा हूं, आधा दिन का ही तो फर्क पड़ा। फरमाया तो आधा दिन समझ रहा है, तो अपने साथियों से 500 साल बाद जन्नत में जाएगा। वो तो जाने वाले थे मूता, तुम तो जाने वाले भी नहीं हो, अक्सरियत का वक्त ही नहीं लगा, तो तुम कितने हजार साल पीछे रह जाओगे? या तुम्हारी नानी का घर है जन्नत? हुजूर का सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा कह रहा है कि मैं आपके जुमा और दुआ की वजह से रुका, हम दुनिया की वजह से पूरी जिंदगी दुनिया तलबी में गुजार कर जन्नत के ठेकेदार और दावेदार तुम्हारे सुरखाब के पर लग रहे।
عبداللہ بن رواحہ تم 500 برس پیچھے رہ گئے. خدا کی قسم یہ مجمع غور کرے تنہائی میں. حضور نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا سے کتنی محبت کر لو ایک دن تمہیں چھوڑ کر جانا ہے. اے میرے دوستو تم اپنی حسین بیوی سے کتنی محبت کر لو ایک دن یا تو وہ تم سے جدا ہوگی یا تم جدا ہوگے. بڑھاپا آ جائے گا یا بڑھاپے سے پہلے وہ چلی جائے گی یا تم چلے جاؤ گے. قبر میں ایک ساتھ نہیں رہو گے. عبداللہ بن رواحہ چلے گئے اور موتا پہنچ گئے اور یوں فرمایا عبداللہ یہ کھانے کا ٹکڑا یہ لمبی زندگی ہے تو کھانے کے چکر میں پڑا ہے اور پھینک دیا. وہ ٹکڑا پھینک دیا اور بڑے آگے تینوں میدان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تینوں کی قبریں ہیں. جب میں میدان موتا گیا تو ایک عرب رہبر تھے کہنے لگے کہ شیخ سلمان اس میدان میں گھوڑوں کے ہی نینانے کی آواز آج تک سنائی دیتی تھی. جب سے لڑکی لڑکوں کی تعلیم کا یہ جامعہ قائم ہوا ہے وہ آوازیں بند ہو گئیں. وہ مثال قائم کر گئے تینوں. ہم کتنے پیچھے رہ گئے دوستو. جنازہ اٹھنے کے بعد نکلیں گے اللہ کے راستے میں. جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تعلیم میں شریک ہوں گے. جنازہ اٹھنے کے بعد گشت میں شریک ہوں گے. جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تہجد پڑھیں گے. کچھ تو پلٹو. اس اجتماع میں آئے ہو میرے پیارے دوست آئے ہیں سب. تمہارا آنا مبارک. اللہ کو تم سے محبت تمہیں اللہ سے محبت. تم اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اس میدان میں آئے ہو اور توبہ کر کے جاؤ کہ جو زندگی گزر گئی اللہ معاف کر دے. آئندہ ترتیب بنائیں گے ہماری زندگی کی. بڑے بڑے چودھری مکے کے جو پیچھے رہ گئے حضرت عمر کی خدمت میں آتے تھے. حضرت عمر ان کو پیچھے کرتے تھے. آؤ بلال, آؤ خباب, آؤ سلمان. یہ جوتوں میں پہنچ جاتے تھے مکے کے چودھری. ایک دن ایک چودھری صاحب کھڑے ہوئے جوتوں میں سے, عمر اتنا ذلیل کرو گے کچھ تو خیال رکھو. ہم مکے کے چودھری, تم چودھری تھے ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے دعوت چلائی تھی, تم نے اینٹ مروڑ کی. یہ غریب غربا لبیک کہنے والے بن گئے. انہوں نے قربانیاں دی. اس لیے ان کا مقام میری مسند کے قریب اور تمہارا مقام جوتوں میں کہ ہمیں کوئی راستہ تو بتاؤ کہ ہاں راستہ ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے کہیں آخرت میں بھی پیچھے نہ رہ جائیں. کہ جاؤ یرموک چلے جاؤ, ملک شام چلے جاؤ, دین کی خدمت کرو. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس نے مکے میں اعلان کر دیا تمہارا چودھری جا رہا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے 70 گھرانوں کو لے کر. میں اپنی بیوی اور بچوں کے جب یرموک کی طرف متوجہ ہوئے, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سر خالد بن ولید کی ران پر تھا اور بیٹے کا سر خالد بن ولید کی پنڈلی پر تھا اور وہ پانی ٹپکا رہے تھے حلقوم میں. اور اکرمہ کہہ رہے تھے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ عمر سے کہہ دینا کہ آج میں اپنے بیٹوں کے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. عمر کہتے تھے کہ اکرمہ تو گھر میں پڑا رہتا ہے تو کچھ نہیں کرتا, آج میں اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں. کچھ رمق ہے ہمارے اندر, اللہ کا دین مٹ رہا ہے, ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں. جو نکلے ہوئے ہیں وقت پورا کر کے آئے, ذرا سا بھی اس کے اندر قطر بوند نہ کریں. وقت لگانے سے پہلے اگر آ گئے فرارین میں شمار ہو گئے. کہے میں فرارون بھگوئے, اور اگر ہر حال میں جم گئے جس علاقے میں قرارون جمنے والے جم کر کام کریں گے انشاءاللہ.
امیر کی اطاعت کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے کھانے کی تمنا نہیں کریں گے، ہم بھکاری نہیں، ہم کھلائیں گے سب کو، تھوڑے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا تھا، وہ ہمارے کھانے کی وجہ سے آتا تھا، بہت مالدار تھا۔ ارے تمہارے کھانے میں بڑی لذت، میرے بیوی کے کھانے میں لذت نہیں، تمہارے ہاتھوں میں لذت۔ میں نے کہا اس ذکر کر کے پکاتے کھانا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، دارالعلوم کے محتمم، میرے ایک دوست تھے، ان کے گھر آئے جب وہ محتمم تھے، تو وہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے بیوی سے کہا محتمم ہے دارالعلوم کے، دیکھ لاج رکھ لیے، غافل مت رہنا، ذکر کرتے کرتے بنانا۔ محتمم صاحب نے کہا بہت زمانے کے بعد ایسا لذت والا کھانا کھایا۔ میرے دوستوں، ہمیں کھلانا ہے، کھانا نہیں۔ اشراف کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ اشراف کہتے ہیں۔ دل کی کیفیت کو اللہ جانتے، میرے بندہ بیان کیوں کر رہا؟ اپنا روب پھیلنے کے لیے؟ تو میرا بیان جنت میں لے جائے گا مجھے؟ ہم بیان سننا اچھا لگے، عمل کرنے کی نیت نہیں، تو سننا جنت میں لے جائے گا آپ کو؟ دل کے راز سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے نکلنا، اخلاص کہتے ہیں اسے۔ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کھانے پر نظر رکھ رہے ہیں، سب آؤ ہمارا کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ ہماری جماعتیں جاتی، 100 کا کھانا بناتی، اور بیچارے ایسے غریب لوگ ہیں، 3 دن لگاتے فاقے سے، 3 دن کی جماعت کچھ نہیں بنے گا، اتنے غریب۔ 500 کلومیٹر تک چائے کا ہوٹل نہیں، 500 کلومیٹر تک پرچون کی دکان نہیں، اتنی غریبی چھائی ہوئی ہے، پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں دین کا۔ ہمارے پیٹ پھول رہے ہیں، ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں کپڑوں سے، پھر بھی ہم تبلیغ کرنے کو تیار نہیں۔ جماعت میں تشکیل ہوتی، بھائی جو ایک وقت کھانا کھائے گی جماعت، 24 گھنٹے ادھر آ جاؤ، 3 دن میں ایک وقت بنے گا کھانا، ادھر آ جاؤ۔ لوگ پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ نعمتوں سے مالا مال کر رکھا اللہ نے ہمیں، پھر بھی ہم کام نہیں کر رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے کھانے پر، مال پر نظر نہیں رکھنی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ امیر کی اطاعت کرنی۔ 50 صحابہ لگائے احد میں، 40 آدمی ادھر سے اجتہادی چوک ہو گئی، ہٹ گئے، میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ امیر کی منشا کے خلاف مت چلنا، خدمت کے جذبے سے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھاری کام میں لوں گا، لکڑیوں کو جمع کرنا۔ فذهب الى الغابة وجمع الحطب، جنگل گئے، لکڑی لا رہے ہیں۔ 35-38 سال پہلے ہم گئے ایک علاقے میں، اپنے صوبے میں، علماء کرام بیٹھے تھے صحن میں، ہمیں دیکھا وہاں سے ہم لکڑی لا رہے جنگل سے کھانا بنانے کے لیے، تو علماء نے ہمیں بلایا، یار صحابہ کی یاد زندہ کر دی تم نے، پہلے زمانے میں کہاں گیس تھا؟ کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنگل جاؤں گا، لکڑی لاؤں گا، خدمت امیر کی، ساتھیوں کی، گاؤں والوں کی، گاؤں میں دعا کر کے داخل ہوں۔ مشورے میں یہ نہیں پہلے خدمت کے ساتھی طے کر لیں، بلکہ رائے لیں کیسے نقد جماعت نکلے، کیسے 100% لوگ جمع ہوں، پھر خدمت والوں پہ خدمت ڈال دیں۔ اور جب تک ہمارا کھانے کا نظام شروع نہ ہو، خصوصی ملاقات نہ کریں، ورنہ اشراف دلوں میں پیدا ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور ہماری دعوت کر دے۔ جو جماعت کھانے پر نظر رکھے گی، بہترین جماعت وہ ہے جو کسی کے کھانے پر نظر نہ رکھے۔ بہترین بستی وہ ہے جو اللہ کے مہمانوں کو کھانا نہ بننے دے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہم بھی بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اللہ کے مہمان
کھانا پکائیں. مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ملک میں گئے جو آخری کنارہ ہے دنیا کا، صحابہ کے زمانے میں وہاں اجتماع تھا. تو یہ بات میں نے وہاں سنی. تو جب پہنچے وہاں تو وہاں کے لوگوں نے مسجد سے نکال دیا، پتہ نہیں کہاں سے آئے. برا مت کہو جو نوجوانوں کو، تمہارے کندھوں پہ تھوڑی وہ بوجھل ہے. آئے ہیں جب تک چاہیں گے رہیں گے، کھانا مانگ رہے تم سے، تہجد پڑھیں گے. جس بستی پر اللہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اور وہاں مصلحین ہوتے ہیں دعوت دینے والے، تو عذاب کو اللہ اٹھا لیتے ہیں. بہت سے قصے ہیں دنیا کے، میں سنانا نہیں چاہتا، صحابہ کے قصے سنانے چاہیے. دو منزلہ عمارت پر پانی چل رہا تھا، دو منزلہ سونامی لہر میں. میں گیا تھا وہاں، اور جس کا ایک منزلہ مکان تھا سمندر کے کنارے پر، جہاں ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی اور اللہ کے راستے میں وہ نکلتا تھا، وہ نمونہ بن گیا اس علاقے کے لیے. اللہ نے اس گھر کو بچا لیا. تو نکال دیا مسجد سے. مسجد نور ہے اس کا نام. ایک عرب آیا میرے گھر، چلو. گھر لے گیا، بہت سارے کھانے چنے دسترخوان پر. مولانا سعید خان صاحب نے کہا کہ تم نے جو ہے اتنا تکلف کر لیا. تو کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہے فلاں اٹھ، میرے کارندے آئے ہیں، میرا پیغام لے کر ان کو ٹھکانا دے، ان کا اکرام کر. میں آیا تو دروازے پر آپ کا سامان بکھرا ہوا دیکھا. میں سمجھ گیا اور میں اپنے گھر لایا. میرے مہمان نہیں ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو اور کارندے ہو. آپ نے فرمایا بشارت ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. پھر فرمایا بشارت ہو 7 مرتبہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لایا. کتنی مرتبہ بشارت دی وہ لوگ؟ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش صحابہ نے عرض کیا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم صحابی، تم میرے صحابہ اور ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرا کام کریں گے. انہوں نے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. اے میرے پیارے دوستو ایمان والوں، ذرا سا تو اپنے دل کو ٹٹولو، اللہ کے نبی کے کارندے بنو. اس وقت دنیا میں یہ محنت اللہ کو بہت پسند ہے. صحابہ کرام نے تمام تر علمی خدمات ہوں اور چاہے عملی خدمات ہوں، چاہے مسجد نبی کی اذان ہو اور چاہے مدینہ منورہ کا دارالفتاح ہو اور چاہے مسجد نبی کی امامت ہو، سب کو خیر بات کہا اور اللہ کے راستے میں نکلے. اے معاذ انی لاحبک، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. ایک مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اور ادھر سے جواب لبیک لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک. فرمایا مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. ایک سواری پر سوار کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا معاذ میں تمہیں مجبوراً بھیج رہا ہوں یمن، اور جب تم یمن سے آؤ گے تو تم میری قبر سے گزرو گے، میری مسجد سے گزرو گے، مجھے تم نہیں پاؤ گے. میری مجبوری ہے دین کی خدمات کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، سدھارنے کے لیے یمن والوں کو میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں. دونوں روئے استاد شاگرد. ایک موقع میں فرمایا عالم الناس بالحلال والحرام، اے میرے معاذ تو
تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ انسانوں میں اتنا بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اعلم الناس، تمام زمین پر انسانیت میں تم سب سے بڑے عالم ہو. تمہیں اللہ قیامت کے میدان میں ایک جھنڈا دیں گے، اس امت کے جملہ علماء اور مفتیان کا حشر تمہارے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور تم جملہ علماء اور فقہاء اور مفسرین کو لے کر میرے دربار میں آؤ گے. مگر دعوت تبلیغ کی نسبت پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے چلے گئے. حضرت عمر نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. فضیل بن ایاز 6 مہینے حرم میں عبادت کرتے تھے، 6 مہینے مدینے کی مسجد نبی میں عبادت کرتے تھے. عبداللہ بن رواحہ 6 مہینے درس دیتے تھے، 6 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. دونوں کی دوستی تھی. اشعار لکھے فضیل کو، جو زہاد کا امام ہے، پہاڑ ہے عابدین کا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. حرمین کی عبادت کرنے والے، تو اگر ہمیں دیکھ لے، رائے خدا کی فضیلت کو جان لے، تو تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تو اپنی عبادت میں حرمین کی کھیل کر رہا ہے. ہم حرمین کی نہیں عبادت کر رہے. یہ شعر لکھے، حرمین کی فضا، حرمین سے لگ کر جو ہوا چلتی ہے، وہ ہوا اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار برابر نہیں ہو سکتی. یہ اتنا بڑا کام ہے دوستو. پھر اس رام نے کہا آپ اس ملک میں کام کریے. مرکز بن گئی مسجد نور، کام کی فضا بنی الحمدللہ. دنیا کا سب سے بڑا گویا عبد الہادی، جس کا حلق سونے کا، جب میں فجر کے بیان سے ممبر سے اترا، اس نے معانقہ کیا، رویا اور یہ کہا تم نے میرے دل کا آپریشن کر دیا. مجھے تبلیغ کے ذریعے سے توبہ کی توفیق ملی. میرے گانے پر جھومتے تھے لوگ، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گانا گا دیتا تھا تو گرا دیتا تھا زمین پر. اور سنو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناز سناتا ہوں. جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے آنکھیں چرا لی. اتنا سحر اور جادو اس کی آواز میں. آج وہ تہجد میں مصلی پر رو رہا ہے، اے اللہ میری پرانی زندگی کو معاف کر دے. میں نے دنیا کو بگاڑا، عیاش بنایا، کیا کیا بنایا. میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے زندگیاں بدلیں گی. کتنے لوگ سدھریں گے؟ جگہ سدھار محنت ہے. ہم اعلان کہتے ہیں، ہم کوئی پارٹی بنانا نہیں چاہتے، جماعت بنانا نہیں چاہتے. ہم حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کے خلیفہ ہیں. ہم تمام انسانیت کی رہبری چاہتے ہیں. ہم رحمت بن کر آئے ہیں. جماعت میں نکالو گے تمہاری نسلیں سدھریں گی، تمہاری نسلیں باادب بنیں گی، تمہاری نسلیں چوری چھوڑیں گی، دھوکہ چھوڑیں گی، زنا چھوڑیں گی. تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں نہیں، جو غیر مسلم ہمارے ملک میں آباد ہے، وطنی بھائی، ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی ہمارے نزدیک قابل احترام رہیں گی. مسلمان کسی کی عزت کو نہیں لوٹتا. ساری بہو بیٹیاں ہماری بہو بیٹیاں ہیں. الخلق اعیان اللہ، اس زمین پر تمام مذہب والے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. اللہ نے ایک آدم سے تمام انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. ہم مذہب کی تفریق نہیں چاہتے، ہم تمام مذاہب والوں کی قدردانی کرتے ہیں. مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے، ایک آدمی تھا بہت سخت متشدد اور ایک ٹیٹی تھے جماعت میں لگے ہوئے. گاڑی چلی نظام الدین اسٹیشن سے، وہ جو متشدد تھا وہ زہر اگلتا تھا،
वो 20 बच्चों के साथ, सामान के साथ गाड़ी छूटने लगी। टीटी साहब आए, बैग पकड़ा, बच्चे को पकड़ा, बीवी का हाथ पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा, सवार कर लिया। हाजी कहाँ जाना? मुंबई जाना। सीट एक है, कितना? इतना। तुम्हारा कितना? कि मुझे हुकूमत तनख्वाह देती। अरे ऊपर का नहीं लेते? अरे ऊपर का लेना जायज नहीं इस्लाम में, वो रिश्वत है। रिश्वत से बंगला बनेंगे और रिश्वत से माल इकट्ठा होगा, ये जुल्म होगा। मैं जुल्म नहीं करता, मुझे तो हुकूमत के रसीद के पैसे दे दो। मुझे तो बहुत मोटी तनख्वाह देती है हुकूमत, मैं हुकूमत की वफादारी नहीं करूंगा। वो आदमी तो सख्त, उसने कहा भाई सच्चा मुसलमान मिला है आज। मौलाना उमर सुनाते थे ये। फिर जो है वो गया, उसने जाकर अखबार में निकलवाया उस जमाने में कि भाई मेरे साथ एक आदमी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। फिर दूसरा किस्सा सुनाते थे कि बंबई में जब तबलीग का काम चला और दाढ़ी वाले, टोपी वाले, तो हिंदू मजहब के लोग ये कहते थे कि कोई दाढ़ी वाला देख लेना, ये अच्छे लोग होते हैं। तो एक हिंदू फैमिली थी, शादी में जा रही थी। अब शादी में भाई औरतें जाती तो पर्स में सोना चांदी पैसा सभी लेके जाती। वो जल्दी जल्दी में जिस घर पे उतारा वो सब पर्स रह गया बेचारी का, बहन का। अब वो पिटा पड़ गया, वो ऑटो वाला लेके ऑटो चला गया। अब यहाँ इतना जेवर था, इतना पैसा था, हम तो लूट गए। अब उसने आगे जाके पीछे सीट पे देखा तो वो पर्स रखा था। अब उसे तो पता था मैंने किस गली में किस घर पे उतारा। वो आया और आकर पर्स दिया तो सब चहक महक गई, मुझे भी नाश्ता कराओ, ये कराओ, भाई इनको भी गिफ्ट दो, हदिया दो। अरे भाई मैं हदिया गिफ्ट नहीं लेता, मैं हदिया गिफ्ट लेता तो पूरा पर्स पी जाता। मुझे तो तुमने जो किराया देना था दे दिया, मुझे हदिया नहीं चाहिए। अरे जिंदगी बनाओ, बातों से बातें जिंदा होती। इस्लाम की तालीमात किताबों में है, हमारी जिंदगियों में आ जाए, उसके लिए क्या है बोलो? उसके लिए क्या है? तबलीग है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसके लिए तबलीग है, तब लोहा मानेंगे लोग, वरना ऐसे फुटबॉल पे है ना, फुटबॉल ठोकर मारेंगे लोग। अगर सिफात से मारी होंगे, खाली होंगे, ईमान की सिफत, नमाज की सिफत, इल्म की सिफत, जिक्र की सिफत, अखलाक की सिफत, इकराम की सिफत, माशरा इस्लाम और ऐसे ही अखलाक नबी, ये सिफात हमारे अंदर आ जाएंगी, सारी दुनिया आपका लोहा मानेंगी। इसके लिए तबलीग है, कान खोलकर सुन लो, तबलीग जगत सुधार मेहनत है। कितने चोरों ने तौबा कर ली नहीं? एक ठाकुर साहब मुझसे कह रहे हैं, मैं मौलाना जमात नहीं भेज रहे हमारे गांव में। मैं बोला ठाकुर साहब आपको जमात की क्या जरूरत? जमात तो आती है, मस्जिद में बयान करती और ईमान वालों को जमा करती। कहने लगे जब से जमात का काम आया हमारे गांव में खेती का नुकसान खत्म हो गया। कहाँ का नुकसान खत्म हो गया? खेती का नुकसान खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, ऐ मेरे साहबा तुम देखना कि एक औरत हीरा से चलेगी तन्हा, मदीना आएगी तन्हा, जेवर से रास्ता होगी तन्हा, कोई उसे टच करने वाला नहीं होगा। हजरत उमर खलीफा है, अमीरुल मोमिन है, एक औरत हीरा से चलती है और जेवर से रास्ता है, हजरत उमर के पास पहुंचती है। हजरत उमर पूछते हैं उस औरत से, तूने कैसा पाया माशरे को? कहने लगी कअन्नहुम मिन वाहिदिन, सब मेरे हकीकी भाई की तरह मिले। किसी ने भी मुझे आंख भर के नहीं देखा, जैसे बहन को आंख उठाकर नहीं देख सकते। तमाम मजहब वालों की औरतें बहनों की तरह है। ईसाई लोग अपनी बेटियों को ईमान वालों के घरों में छोड़कर जाते थे,
کہ عزتیں ان کے گھر میں محفوظ رہیں گی، تب اسلام کا تعارف ہوا ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہماری زندگیوں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاشرے میں سدھار لانے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ جوانوں کو بھیجو، بوڑھوں کو بھیجو، عورتوں کی جماعت بھی نکال لو۔ بوڑھیاں نکلی جماعت میں، ابھی کسی نے مجھے آج تک تحیات ہی نہیں سکھائی۔ دو بڑے میاں نکلے جماعت میں، میں نے گاؤں میں گیا، وہاں اللہ کا گھر نہیں تھا، پھر دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ بڑے میاں لاؤ کہاں ہے، کیوں مر گئے؟ جب ان کو نکالا تو وہ کہہ رہے تھے رو کر کہ 1 مہینہ لگ گیا، کلمہ مشکل سے زبان پر چڑھا ہے۔ اس محنت سے سدھار آئے گا، زندگیاں بدلیں گی، کاروبار سدھرے گا، ماحول میں تبدیلی آئے گی، فضا ہموار ہوگی، خوشبو مہکے گی۔ آج انسان بھیڑیا شیر چیتا بن گیا، انسان کو پھاڑنے کو تیار، جیب کترنے کو تیار، اس لیے بیمار، اس لیے حادثات۔ ہاسپٹل تھے پہلے اتنے، کینسر والوں کے ہاسپٹل الگ بن گئے۔ ایک جوان کے جنازے میں گیا، گردن میں کینسر، اس سے خوبصورت کوئی جوان نہیں۔ کبھی سنا تھا کینسر؟ اے دنیا والوں، ظلم تعدی کرو گے اور انسانوں پر رحم نہیں کھاؤ گے، اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا۔ کینسر کی بیماری، امراض کی کثرت، اموات کی کثرت، نئی نئی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں تھی۔ پھر اللہ بڑا ہنٹر رہا ہے تو کرونا بھیج دیا، سب ایئرپورٹ بند، سب اندر گھس گئے، بھائی بھائی کا نہیں رہا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا، کمرے میں مت جائیے، کمرے میں مت جائیے۔ ایک کا فون آیا دلی سے، اجی آج بات کر رہا ہوں، میں تو 15 دن سے کمرے میں بند تھا، میری بیوی نیچے سے سرکاتی تھی کھانا، اگلا موترا بھی کمرے میں اندر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے، ڈینگے مت مارو۔ بڑے بڑے فرائی میں گھس گئے، زمین میں دھس گئے، یہ تو چھوٹا ہنٹر ہے۔ اللہ چاہیں گے زمینوں کو جھٹکے دے دے، سب گھروں سے بھاگو گے نکل کر، بیوی کو بچوں کو چھوڑ کر رہے، چھت میرے اوپر نہ گر جائے۔ جب بھوکم آتا بھاگتے نہیں سب، پہاڑ کھسک جائے گا تو روک لو گے، بادل پہاڑ میں پھٹ جائے گا، روک لو گے؟ نیک اعمال کے ذریعے سے رحمتیں نازل ہوتی، روزیوں میں برکت، غلے میں برکت۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عذاب ٹلتا۔ یہ جماعت والے دنیا والوں سے اللہ کا عذاب ٹالنے کے لیے آئے ہیں۔ اس جماعت والوں کو ہلکا مت سمجھو، مومن کی دعا سے، مومن صادق ہو، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھوکم آیا، حضرت عمر نے ایڑی ماری زمین پر، او بھوکم رک جا اللہ کے حکم سے۔ دنیا کے ایٹم بم بھوکم کو روک دیں گے؟ مومن کی دعا۔ تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا تمیم، یہ جو پہاڑ سے آگ نکلی ہے اسے دھکیل کے آ، اجی کسی اور کو بھیج دو۔ ارے تمیم، تمہاری دعا بہت قبول ہوتی ہے، تم مستجاب الدعوات ہو۔ حضرت تمیم گئے اور جا کر کہا آگ سے پرے ہٹ، پرے ہٹ، پرے ہٹ، جہاں سے نکلی تھی وہاں چلی گئی۔ یہ ہے مومن کی دعا۔ اللہ پہ یقین رکھو، دعوت اور دعا جب طاقتور بن جائیں گی، خدا کی قسم جو کہو گے اللہ وہ کر دیں گے۔ مانگو گے نا یقین کے ساتھ؟ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگ لو، اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ سن رہے ہو؟ ایک نوجوان آیا میرے پاس ایک اجتماع سے پہلے کہ جی 20 سال سے جیل
میں ہے میرے ابا, دعا کر دو. میں بولا میں تو کروں گا, مگر تو بھی رو کے یقین سے دعا کر کہ آج کی دعا ضرور قبول ہوگی. پھر مجھے ملا وہ ایک دن کہ یہ مولانا آپ کا نمبر نہیں تھا, 20 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہو گیا. وہ بڑا پور کا جنگل کا رہنے والا ہے وہ لڑکا. غیر ممکن ہے اللہ کے یہاں کوئی چیز غیر ممکن ہے. بولو اللہ کے یہاں کوئی چیز غیر ممکن نہیں, نہ کینسر اور نہ اس سے خطرناک بیماری. مگر یقین تو کرو اللہ پر کہ اللہ کرنے والے ہیں. اگر مومن کی دعا کا نتیجہ دنیا میں نہیں آیا تو قیامت میں اتنا آئے گا, یوں کہے گا کاش ایک بھی دعا بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا انعام مل رہا ہے قیامت میں. اللہ سے مایوس مت ہونا, سب کچھ اللہ ہی تو ہے, اور کچھ ہے. ارے بولو اللہ ہی تو ہے.